جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت آج کے لیکچر سے اس پر میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور بات کروں کہ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ یوسف علیہ السلام کا معاف کر دینے کی عظیم ترین مثال، یعنی عفو و درگزر کی کمال مثال۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا تھا مکہ میں داخل ہو کر، اوہ کیا کمال معاف فرمایا تھا۔ ایک یہ معاف فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسے ہی معاف فرمایا تھا، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مانگے معافی دی تھی، وہ تو اور کمال ہو گیا نا۔ یہاں گناہ گاروں نے اپنا گناہ قبول کیا اور یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عفو درگزر تھا مکہ کے دن مکہ والوں کے لیے، وہ تو عظیم تر تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ یہ مثال نظر آتی ہے، کمال تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا تھا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم سب پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، فضیلت بخشی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ضرور بالضرور یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم برے تھے، ہم نے ہی گناہ کیا، ہم نے ہی غلطی کی۔ انہوں نے اپنی غلطی کو قبول کر لیا، دلائل نہیں دیے کہ جی یوسف علیہ السلام آپ کو چونکہ آپ کے ابا جان زیادہ محبت کرتے تھے ہمیں جیلسی ہوگی، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی وجوہات پیش نہیں کی۔ ایک تو ان کے بھائیوں کی طرف سے بھی آپ انداز دیکھ لیجئے، کسی سے معافی مانگنے جاتے ہیں نا تو دلائل نہیں دیے جاتے کہ یار یہ غلطی میں نے اس لیے کی تھی، بس کہ یار معاف کر دو، میں غلط ہوں، میں خطا کار ہوں۔ دلیل نہیں دی جاتی یار کہ بھئی یہ میں نے غلطی کیوں کی، دلائل نہیں دیے جاتے۔ جب دلائل دیے جاتے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے۔ غلطی قبول کریں گے، بس یار میں ہی غلط تھا، چاہے آپ کے پاس کوئی دلائل ہوں اس کے باوجود کہہ دیں I was wrong، میں غلط تھا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ آئیے ذرا یوسف علیہ السلام کے جواب کی طرف۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، کمال، کوئی کسی قسم کی تم پر ملامت نہیں۔ تثریب ہمیشہ اس ملامت کو کہا جاتا ہے جو گناہوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ تم پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، میں تم سب کے لیے بخشش مانگوں گا۔ ذرا ہم اپنے معاشرے کو ڈالیں اس سچویشن میں، کیا ہوتا ہے؟ آدمی معافی مانگنے گیا، یار معاف کر دو۔ اب جو جس نے معاف کرنا وہ کیا کرتا ہے؟ کیڑی چیز دی معافی کی معاف کرا میں تینوں، تو میرے نال اے کیتا، تو میری تباہی پھیر دی، تو یہ کرتا، تو وہ کرتا، میں ہن تو معافی منگن آ گیا، ہن میں تینوں معاف کرا، میرا سارا کباڑا کرتا، میری تباہی پھیرتی، میرا یوں کرتا، میرا وہ کرتا، میں ہن تینوں معاف کرا، اب میں تمہیں معاف کر دوں؟ اب تم مجھ سے معافی مانگتے ہو، کس چیز کی معافی مانگتے ہو؟ دیکھا تم نے کیا کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، دماغ کیا تھا، کھیل آنے چلے گی معافی۔ یعنی ایک آدمی معافی مانگنے آیا ہے، اس کو ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے، اس کو جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کتیاں نال لکانا، اس کو کتوں کے ساتھ لکھایا جاتا ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی، اس کی ذلت کی جاتی ہے۔ پھر جی بات پورا ذلیل کر کے چل یار معاف کیتا تینوں، یہی کہہ سکتا ہوں میں، زبان کے علاوہ یہی کہہ سکتا ہوں۔ افسوس، کیا معافی ہوئی؟ اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں محبت پیدا ہوگی؟ کوئی محبت، کھیت سوا پیدا ہونی محبت، کوئی محبت شبت پیدا نہیں ہوگی۔ محبت ایسے پیدا ہوتی ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ یار معاف کیا، جو ہوا سو ہوا، مٹی پاؤ، میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، تم میرے لیے معافی مانگنا۔ یہ لفظ کہنے کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا؟ معافی مانگنے والے کے دل میں تو آپ بیٹھ گئے نا یار، معافی مانگنے والے کو تو آپ نے فتح کر لیا، آپ نے جیت لیا اس کو۔ اگر اس میں حیا ہے، آپ نے تو اس کو جیت لیا، اور آپ نے اللہ کے سامنے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر دیا۔ پلیز، چھوٹا سا کلپ ہے، میں کوئی بڑا مفتی نہیں ہوں، بڑی لمبی کہانیاں سناؤں، قرآن کی آیت ہے بھائی صاحب، سمپل سی بات ہے، ذرا غور تو کریں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔
اللہ کرے کہ ہم یہاں پہنچ جائیں. یار جب آپ سے کوئی معافی مانگے خدا کے واسطے اس کو معاف کر دیا کریں, اس کو نہ سنایا کریں, اس کو مت سنایا کریں, اس کو مت سنایا کریں. ایک دن مجھے اور آپ کو بڑے دن میں حاضر ہونا ہے, وہاں مجھے آپ کو معافی کی ضرورت پڑنی ہے. کیا معلوم اس دن رب یہ کہہ دے, او تو وہی ہے نا جس سے فلانا معافی مانگنے آیا تھا, تو نے اسے معاف کر دیا تھا, وڈا تو رحیم ہے, جا تجھے معاف کیا. ہمیں معافی کی ضرورت پڑنی ہے, بھول نہ جائیے. ہم کوئی بڑے ولی نہیں ہیں, ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں, بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں. روز قیامت بہت کچھ معاف کروانا ہے, تو یہاں معاف کرنے والے بن جائیں, اور ایسا معاف کرنے والے بنے لا تثریب علیکم اليوم. یار چھوڑو یار, کچھ نہیں, بس جو ہوا تھا ہوا, بس ختم کر دو, آؤ گلے لگو, بس چھوڑو. ہاں یار معافیاں نہ منگوایا کریں لوگوں سے, لوگوں کی ذلت نہ, ان کو تذلیل ان کی نہ کیا کریں, ان کو ذلیل نہ کیا کریں. مجھے نہیں سمجھ, لوگوں کے دل کانپتے نہیں ہیں ایک آدمی سامنے آ کر یار معاف کر دے مینوں, ہاتھ جوڑ کے بیٹھا, میرا معاف کر دے مینوں, میرے کو غلطی ہو گئی. اگلا آ کر کے بیٹھا ہوتا ہے, میں نہیں کرنا معاف, جا تو جڑا کرنا کر لے. تکبر, معلوم ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, معلوم ہے ظلم ہوا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ رویہ اور یہ تکبر اور یہ سب کچھ اس ظلم کے اوپر بیٹھ سوار ہو جائے. یہ میں ان باتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو یہ اچھا یہ معافی وغیرہ جو ہوتی ہے نا, یہ میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو تعزیرات میں نہیں آتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اب کوئی کسی کا قتل کر کے میں معافی مانگتا ہوں, اس کے بارے میں بھائی کوئی بات نہیں کی جا سکتی. وہاں تو قرآن کا نظام موجود ہے, قصاص ہوگا بھائی, قصاص ہوگا. تو جو تو اللہ کی حدیں ہیں نا, تو جس نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہوگا, اللہ کی حدود کو چھوا ہوگا, وہاں تو بھائی معافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دی, تو حد نافذ ہوگی, بس بات ختم ہوگی, حد نافذ ہوگی. وہ معاملات قانونی ہو جاتے ہیں, وہاں یہ نہیں چلے گا. یہ تو جو ہمارے معاشرتی مسائل میں جو باتیں ہوتی ہیں, اس کو یہ کہہ دیا, اس کو یوں کہہ دیا, اس کے ساتھ زیادتی کر دی, اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا, اس کو گالی دے دی, اس کو برا بھلا کہہ دیا, یعنی اس لیول پہ یقیناً اگر کوئی اس لیول کو کراس کر گیا ہے کہ اس نے اللہ کی حدوں کو ہی چھو دیا ہے, اس میں بہت سارے معاملات ہیں جو قرآن میں بالکل واضح ہیں. اب کسی کا مال ناحق کا ہے تو بھائی وہ مال بھی لا کے رکھ دو, پھر معافی مانگ لو. اگلے کو چاہیے کہ اب وہ مال لے لے اور معاف کر دے. اب کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو قانون اپنا رستہ لے گا. تو بہرحال میرا مقصد آپ امیدیں سمجھ گئے ہوں گے. مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے اس بات پر عمل کرنے کی کہ آپ کے پاس, میرے پاس کوئی معافی مانگنے آئے تو لا تثریب علیک, چلو یار کوئی بات نہیں, بس جو ہوا سو ہوا. اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.